السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ایک عجیب و غریب آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ انسان اگر اپنے ایمان کی تحفظ کرنا چاہے، دل میں اللہ کا ڈر ہو، گناہوں کا خوف ہو، تو انسان کے پاس اگر گناہ کرنے کا موقع مل بھی جائے لیکن خوف خدا جب دل میں آ جاتا ہے تو انسان بڑے بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ہم اور آپ آج کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنا بہت مشکل تھا، میں چاہتا نہیں تھا یہ گناہ کرنا، میں چاہتا نہیں تھا یہ غلطی کرنا، لیکن جانے یا انجانے میں یہ غلطی ہو گئی۔ میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں بڑا دل خراش یہ واقعہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، الترغیب والترہیب ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ نقل ہے۔ ایک نوجوان جو بہت ہی خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، اور اس کے والد صاحب کے پاس ایک پرچون کی دکان تھی، اور اس دکان پہ وہ شخص نوجوان بھی بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ نوجوان دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے والد صاحب بھی اس دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خاتون آتی ہے اور کچھ سامان خریدتی ہے، اور سامان لینے کے بعد اس نوجوان سے کہتی ہے، بیٹا میرے ساتھ چلو، سامان چونکہ زائد ہے، میرے گھر تک اس کو پہنچا دو، مہربانی ہوگی۔ وہ نوجوان تیار ہوتا ہے، اور تیار ہونے کے بعد اس خاتون کے ساتھ چل دیتا ہے۔ جب چلتے چلتے ایک جگہ پہنچتا، دیکھتا بہت شاندار عمارت، بہترین محل، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس محل کے اندر وہ خاتون داخل ہوتی ہے، یہ نوجوان بھی داخل ہوتا ہے۔ وہ خاتون جو ہے ایک روم کی طرف لے جاتی ہے، جہاں بہترین شاندار روم سجا ہوا ہے، بیڈ لگے ہوئے، بہترین شاندار خوبصورت دلکش منظر تھا، اور اس روم میں ایک بہترین حسین و جمیل نوجوان لڑکی خوبصورت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہاں پہ جانے کے بعد اس نوجوان کو وہ لڑکی جو ہے اپنے گناہوں کی طرف آمادہ کرتی ہے، بلاتی ہے اور کہتی ہے، میرے روم میں آؤ اور میری ناجائز خواہش تم پوری کرو۔ اب یہ نوجوان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، کیسے بچوں؟ چونکہ وہ لڑکی کہیں نہ کہیں نوجوان کو بلیک میل بھی کرتی ہے کہ اگر میرے ساتھ تم یہ معاملہ نہیں کرو گے تو میں تم کو بدنام کر دوں گے۔ بالکل وہی واقعہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان پیش آیا تھا۔ اب یہ نوجوان اپنے آپ کو گناہ سے بچنے کے لیے کیا ترغیب سوچا؟ دل میں اللہ نے کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی بات ڈالی، اور اس وقت میں کہا ٹھیک ہے، مجھے رفع حاجت کے لیے یعنی واش روم بیت الخلاء جانا ہے، مجھے بیت الخلاء جانے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ لڑکی جو تھی فوراً اپنی خادماؤں کو بولی کہ جا کے بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے اس بیت الخلاء کو صاف کر دیا جائے۔ صاف کرنے کے بعد میں جب وہاں گیا تو اللہ نے دل میرے بات ڈالی کہ میں رفع حاجت کرنے کے بعد اس گندگی کو، اس نجاست کو اپنے جسم پہ مل لیا، ساری گندگی کو، ساری نجاست کو مل لیا۔ جب باہر نکلا تو وہ لڑکی مجھ کو دیکھ کر دیوانہ، پاگل، مجنوں کہنے لگی، نہ جانے کیا کیا کہنے لگی، یہ پاگل ہے، گھر سے نکالو، فوراً بھگاؤ، چونکہ میرے جسم پہ میں نے غلاظت لگا لی تھی۔ اب میں باہر نکلا، اللہ کا شکر ادا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بڑے گناہ سے میں بچ گیا۔ اس کے بعد کہتے کہ میرے پاس کچھ چند رقم تھی، درہم تھا، اس سے میں نے ایک صابن خریدی، اور صابن خریدنے کے بعد میں جا کر کے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد چپ چاپ میں کسی سے واقعہ کو ذکر نہیں کیا۔ وہ نوجوان کہتا کہ جب میں رات کو سویا تو ایک خواب مجھے آیا کہ تمہارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوئے ہیں، اور ایک فرشتے آئے ہیں جو میرے جسم پہ خوشبو مل کے چلے گئے ہیں، ایک میرے جسم پہ خوشبو مل کے چلے گئے ہیں۔ اب اسی وجہ سے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ اب چونکہ پورا واقعہ سنانے کے پیچھے پس منظر جو یہ ہے کہ ایک نوجوان نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا کہ تمہارے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے، تو اس خوشبو کے پیچھے اس نے راز بتایا کہ دیکھو بھائی، میں نے آج تک کوئی عطر نہیں خریدی، کوئی خوشبو نہیں خریدا، میں آج تک کی پرفیوم کی دکان پہ نہیں گیا۔ اس نے پوچھا آخر تمہارے جسم سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو اس پس منظر میں اس نوجوان نے سارا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے حالات ہوئے، اور آخر اس نے بتایا کہ فرشتے آ کر میرے جسم پہ خوشبو ملے، جس کی وجہ سے تا حیات اس نوجوان کے جسم سے خوشبو آتی رہی، بہترین خوشبو آتی تھی۔ میرے دوستو، اگر کوئی گناہوں سے بچنا چاہے، نیت درست ہو اور پختہ ارادہ گناہ سے بچنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، وہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ خوف خدا دل میں ہو تو انسان بہت آسانی سے، چاہے جتنے مشکل اور ڈیفیکلٹ حالات ہو، اب چاہے گناہ سے بچنا نہیں بچ پائیں، لیکن جب نیت درست ہوگی، نیت کے اندر آپ کے پختگی گناہ بچنے کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہ سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔